بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1000 سال سے چھپی یہ غیبی مدد کی تسبیح، فجر کی نماز کے بعد جس نے پڑھی غیب سے 100 کروڑ ملے۔ کسی بھی صورت یہ عمل نہ چھوڑنا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظائف ہوں، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو یا کوئی ذکر و اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہیں، بصیرت کا آغاز ہیں اور جمال فطرت کا اقرار ہیں۔ یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشے ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق کے آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ بقول حافظ ابن القیم، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلب منور ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ سے ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اس ذات پاک کے ذکر کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو 1000 سال سے چھپی غیبی مدد کی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، غیب سے اس کو دولت ہی دولت ملے گی، دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ دولت کے حوالے سے اس کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ فوراً حل ہو جائیں گے، اس کی مشکلات آسانی میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر کرنے کا وظیفہ ہے۔ قرآن کی ایک سورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت، دکھ، پریشانی ایک سورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکت، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی۔
اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی، آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا وظیفہ ملے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگے، فون پہ باتیں کرنے لگے۔ نہیں، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو میں عمل بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن یہ عمل آپ لوگ فجر کے بعد کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بہن بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد ہی عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ آزما کر دیکھ لو۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ دولت کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ یہ خاص عمل کرنے سے فوری طور مدد ملتی ہے۔ یہ عمل جو بھی کرتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دیں، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ جائے۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اس کا کرشمہ دیکھو گے کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے گا، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی کام کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہوتا تھا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی بندش یا رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ اور صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا انشاءاللہ۔ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔
یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی اسے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے۔ آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفسیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑے مکوڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہوں میں چلنے والے مچھلی کی آواز کو سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کا واقعہ بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خوشیاں کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک پنجان کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ عبادت کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں۔ مسائل و ذرائع ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب العزت کو کوئی کام اٹک گیا جس کی وجہ سے انسان کی حفاظت ضروری تھی۔ انسان خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے ہدایت کی صرف عبادات مطلوب ہیں، اس لیے صبح شام اسے یاد کرو، یہی انسان کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو انسان اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیے، اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم بھی اس کے لحاظ سے جو اسے پسند ہو، ہر دم ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں، وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلا الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے سے مراد کہ وہ آپ کو کوئی چیز دے اور بدلے میں آپ اس کو جزاک اللہ کہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے ہر طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے شکر کا اظہار کرنا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یا وہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے توکل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرنے میں کسی کو پچھاڑ دے، اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں بھیکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسی حال میں آئے گا اور اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ان کا پسینہ نہ صرف کان تک پہنچ جائے گا، بس وہ اس حال میں آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو۔ آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غائبی طریقوں سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اسے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، یا حی یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا حی یا قیوم اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حی یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی
عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام یا حی یا قیوم، آپ نے کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی توحید کو بیان کرنے کے لیے سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو شفائے کاملہ نصیب فرما دی جائے گی۔ انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے لیکن شفائے کاملہ سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ جب 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے تو 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں اور پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر پیے گا تو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ خود بھی پئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت روحانی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب پایا۔ عمل لازمی کر کے دیکھیں۔ اس عمل کو کسی بھی دن فجر کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔